وعلى من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت أنا وآدم بين الماء والطين۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز مکان و مکان کو سجایا گیا۔ سامعین کرام اور عاشقان نبوت، اس ذات مقدس کے تذکرے سے ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا، جس کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی، جس کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی، جس کے طفیل میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا، اور جو لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق تھا، یعنی رشک شمس و قمر، فخر جن و بشر، خالق ارض و سما کا محبوب، صاحب لولاک، خلاصہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اس محفل کو معطر کروں گا۔ حضرات، سید آمنہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، فخر رسول، مولائے کل، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، اگر ختم رسول نہ ہوتا تو بحر و بر نہ ہوتے، اگر امام الانبیاء نہ ہوتا تو شجر و حجر نہ ہوتے، اگر سرتاج اولیاء نہ ہوتا تو عرض و سما نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو لوح و قلم نہ ہوتے، اگر ہادی عالم نہ ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام الرسول نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام الرسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ چنانچہ محبوب سید الوجود مظہر عتم رب ودود کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جب ان میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے ان کی نگاہ عرش کے اوپر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے بار الہ، یہ کون ہے؟ یہ کس شخصیت کا نام نامی و اسم گرامی ہے جس کے نام کے اتصال تو نے اپنے نام کے ساتھ کر رکھا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، آدم یہ میرا خاص پیغمبر ہے، یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا، اور اے آدم اگر مجھے اس کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو سن لو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ان کو دنیا کے اندر لانا تھا، یہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے صدقے میں ایمان کی گرہ نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں رب ذوالجلال کی محبت نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں جنت کی نعمت عجمہ وجود میں آئی، گیا اسی کے صدقے میں قرآن پاک کا بے مثال تحفہ عنایت ہوا، اسی کے جہد مسلسل سے 1,00,000 جانثاروں کا قافلہ تیار ہوا۔ ایسے جانثار جنہیں اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب کی جان پیاری تھی، جنہیں اپنی خواہش سے زیادہ اپنے محبوب کی بات پیارتی تھی۔ چنانچہ حضرت زید کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے،